دا ڈور ان دا وال. دیوار میں ایک دروازہ. ویلس ایک اسٹرانگ پولیٹیشین ہے. وہ اپنے دوست کو بتاتا ہے کہ ترقی تو ایک الگ معاملہ ہے، لیکن مجھے یاد پڑتا ہے بچپن میں ایک ایسی دیوار کے قریب گیا جو وائٹ کلر کی تھی. اس میں ایک گرین ڈور تھا. جب اس دروازے سے میں انٹر ہوا تو وہاں پر خوبصورت پرندے تھے، جانور تھے، بچے تھے جو کھیل رہے تھے، اور ایک لانگ آرمز کے ساتھ ایک ویمن تھی ٹال، اور اس نے اسے بہت پیار دیا تھا. وہ وین بہت ہی خوبصورت تھا. اور دوبارہ میں اس ڈور کی تلاش میں کھوج میں رہا، اور مجھے زندگی میں 3 دفعہ پھر یہ ڈور نظر آیا، لیکن میں انتہائی جلدی میں تھا. مجھے ترقی کے معاملات پر توجہ دینی تھی، میں ٹھہر نہیں سکتا تھا، تو وہ مس ہو گیا. لیکن اب کہ میں ڈٹرمائنڈ ہوں، اگر اب کہیں پر وہ دروازہ نظر آیا تو میں اس ڈور کے اندر ضرور جاؤں گا. بچپن میں یہ پارک گارڈن کا سین، ایک گرین ڈور کے اندر جا کر، پتہ نہیں یہ حقیقت تھا یا میرا خواب تھا، یہ بھی کنفرم نہیں. اور اس کا دوست کہتا ہے کہ شاید یہ تھوڑا سا پگلا گیا ہے، اور یہ سٹوری جو بتا رہا ہے گارڈن کی، یہ بھی شاید ٹھیک نہیں، کوئی اس کا خواب یا وین یا اس کی اپنی امیجینیشن ہے. لیکن اگلے دنوں میں پتہ چلتا ہے کہ ویلس واقعی ایک دروازے کے اندر انٹر ہوا جہاں کنسٹرکشن ہو رہی تھی، اور وہاں پر کوئی چیز اس پر گری اور وہ مر گیا. یعنی کہ کم از کم جو اس کے مائنڈ میں وین تھا وہ تھا سچ. اور اب یہ بھی معلوم پڑتا ہے کہ ویلس تھوڑا سا شاید پگلا گیا تھا، سائیکلوجیکل کوئی ایرر تھا اس کے اندر، اور وہ ایسے ڈور میں داخل ہو گیا جو اسے گارڈن کا ڈور نظر آیا، در حقیقت وہ ایک خطرناک سائٹ کا ڈور تھا جہاں کنسٹرکشن ہو رہی تھی. سٹوری وائنڈ اپ ہوتی ہے. سٹوری لکھی ہے ویلز نے، اور جانیے ویلز کو ٹائٹل ملا ہے آ سوشل پرافٹ، کہ وہ معاشرے کا پیغمبر ہے. یعنی کہ معاشرے میں موجود گیپس، معاشرے میں موجود کنٹراسٹ، معاشرے کے مسائل کو سالو کرنے کے لیے اس نے سب کچھ لکھا زندگی میں. سٹوری قداور ہے، جتنی کہ یہ سٹوری لمبی ہے اتنی ہی قداور ہے. کویشچن جو ریز کیے گئے اس کے بعد جب آنسر پڑھیں گے تو آپ کو اصل مزہ سٹوری کا تب آئے گا. دا ڈور ان دا وال از اے سائنس فکشن ڈسکس. یہ سٹوری تو ایک سائنسی کہانی ہے. 2018 PU. This story is called The Story of Contrasts and Gaps. Discuss. بھٹو اکیڈمی. ہم نے کویشچن ریز کیا، یہ سٹوری کنٹراسٹ کی ہے اور گیپس کی ہے، یعنی کہ تضاد، اختلافات کی ہے، اور گیپس اور درمیان میں جو گیپ ہوتے ہیں دو چیزوں کے درمیان، اس پر یہ سٹوری ہے. کنٹراسٹ کس کا؟ آپ کو پتہ ہے سائنس اور آرٹ کی ایک جنگ ہے، ان کے اختلافات ہیں. اسی طرح سائنس کے ساتھ جڑی ہوئی پروگریس اور فطرت کے ساتھ زندگی گزارنے کا گر، اس میں بھی ایک گیپ ہے، یہ بھی ایک کنٹراسٹ ہے. آنسر. There is single answer of all these 2 questions. In his mechanical schedule of life، اپنے اس میکینیکل یعنی کہ ٹوٹل ہی ترتیب کے ساتھ سائنسی پروگریس والے اس میکینیکل اسکیول آف لائف میں، دا ہیرو واز ہولڈنگ گڈ ہز گلاس آف گارڈن. تو ہیرو نے ابھی تک تھاما ہوا تھا اپنا اس باغ کا ریفلیکشن، گلاس آف گارڈن، اس گارڈن کا ریفلیکشن امیج اس نے اپنے ذہن کے اندر ابھی تک سنبھالا ہوا تھا. گو کہ وہ ایک میکینیکل لائف گزار رہا تھا، ایک سائنسی زندگی گزار رہا تھا، ترقی کی زندگی گزار رہا تھا. In hurry and worry he had a vivid image of white wall. اس ہسل بسل میں، اس جلد باز دنیا میں he had a vivid image،
اس کے ذہن کے اندر ایک واضح تصویر تھی، وائٹ وال، ایک سفید دیوار کی تصویر تھی، فالن لیوز، ایسی جگہ کی تصویر تھی جس دیوار کے ساتھ پتے گرے ہوئے ہیں، ریڈ کریپر، دیوار پر سرخ بیل چڑھی ہوئی ہے، گرین ڈور، اور اس کے ذہن میں تصویر ہے گرین ڈور کی، یلوش براؤن سنشائن، اور اس کے اوپر پڑ رہی ہے یلوش براؤن، یعنی کہ پیلی براؤن سنشائن، دھوپ، واہ 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 کیا ویژن ہے، فلاورز، اس کے من میں، اس کے ذہن کی گلیوں میں پھولوں کی تصویر ہے، پینتھرس، اور اس کے ذہن میں تصویر ہے پینتھرس کی، یہ ٹائیگر کی طرح کا جانور ہے، فیئر فرینڈس، ایسے معصوم دوست جو چھوٹے چھوٹے اس کی ہم عمر ہیں، اینڈ سوتھنگ مدر، اور ایک مادرلی ویمن کی تصویر ہے جو ٹال ہے اور جو بہت ہی محبت دینے والی ہے، came to meet me، کہتا ہے سٹوری کی ٹیکسٹ، آپ بھی ہائی لائٹ کریں گے اسے، came to meet me، وہ آئی مجھے ملنے کے لیے، اسمائلنگ، مسکرا رہی تھی، اینڈ سیڈ، اور کہا، ویل، ٹھیک ہو تم، ٹو می، مجھے کہا، اینڈ لفٹڈ می، مجھے اٹھایا، اینڈ کسڈ می، مجھے پیار کیا، اینڈ پٹ می ڈاؤن، مجھے نیچے بٹھایا، اینڈ لیڈ می بائی دا ہینڈ، اور مجھے اپنی انگلی سے آگے لے گئی، پھر اس نے اسے تصویریں دکھائی۔ کمپلیٹ نوٹس کے لیے آپ مجھ سے کنٹیکٹ کریں گے، واٹس ایپ 030046555305۔ 5000 میں نوٹس ہیں اور ساتھ اس کی کریٹو رائٹنگ، آپ خود سے لکھنا سیکھیں گے، 10,000 سینٹنس بنائیں گے، جسٹ 30 لیکچر ساری زندگی کے لیے کافی ہیں، آپ کی فیملی کے لیے کافی ہیں۔ دس اسٹوری از کالڈ دا اسٹوری آف کنٹراسٹس اینڈ گیپس، یہ اسٹوری کہلاتی ہے کہ یہ کنٹراسٹ کی اسٹوری ہے، گیپس کی اسٹوری ہے۔ سائنس اور آرٹ میں ایک گیپ ہے، تو اس گیپ کے درمیان برج ہونی چاہیے نا۔ سائنس، پروگرس، اور نیچر، فطرت اور شانتی اور سکون کے ساتھ کے درمیان بھی ایک گیپ ہے، ان کے درمیان بھی برج ہونی چاہیے، یہ سٹوری کا کنکلوژن ہے۔ لے میں کنکلوژن کی طرف نہیں آتا، میں پہلے کہہ رہا ہوں یہ سٹوری ہے کنٹراسٹس اور گیپس کی۔ کس کے درمیان کنٹراسٹ اور گیپ؟ ہارش ہاؤس، جب گھر کا ایٹماسفیئر ہارش ہو، سخت ہو، جیسے کہ ویلس کے فادر ایک وکیل تھے، سخت تھے، اصول پسند تھے، اور ویلس کی ماما تو تھی نہیں، اور اس کو ایک گورنس یعنی کہ آیا پالتی تھی، تو گھر کا ایٹماسفیئر سخت ہے۔ اینڈ گلوئنگ گارڈن، اس کے کنٹراسٹ میں جو گارڈن ہے وہ چمکدار، روشن، برائٹ، کلین ہے، بہت مزے کا ہے، تو یہ کنٹراسٹ، ان کے درمیان میں برج ہونی چاہیے۔ بچہ اگر سکول جاتا ہے تو اسے باغ میں بھی جانا چاہیے، بچہ اگر ترقی کر رہا ہے تو اسے شانت بھی ہونا چاہیے، سوئمنگ کر کے، یوگا کر کے۔ پروگرس اینڈ پلیئرس، پروگرس اور پلیئرس کے درمیان میں گیپ ہے۔ اگر پروگرس آپ کر رہے ہیں تو ساتھ خوشیاں بھی منائیں، یہ نہ ہو زندگی ختم ہو جائے۔ ڈیوٹی اینڈ ڈیزائرز، آپ جاب کرتے ہیں تو خواہشات بھی پوری کیجئے جناب، آپ بزنس کرنے کی خواہش رکھتے ہیں بزنس کیجئے، سٹاک مارکیٹ میں جوا کھیلنے کی خواہش کرتے ہیں وہ کھیلیے، پراپرٹی خریدنے کی خواہش کرتے ہیں وہ کیجئے، آپ سنوکر کھیلنا چاہتے ہیں سنوکر کھیلیے۔ لبرٹی اینڈ لیمیٹیشنز، گیپ ہے، سٹوری میں بتایا گیا ہے کہ 20th سینچری کے اندر جو ہیومن بینگ ایگزسٹ کر رہے ہیں وہ لبرٹی اور لیمیٹیشنز کے درمیان گیپ رکھے ہوئے ہیں، کوئی تو بہت ہی محدود ہو گیا، کوئی ریزرو ہو گیا، کوئی قید ہو گیا، کوئی بہت ہی آزاد خیال ہو گیا، ایسا نہیں، ایک توازن پیدا کریں۔ شاید یہ رائٹر سوشل پرافٹ آپ کو بتا رہا ہے۔ لونلینس اینڈ لیڈرشپ، ایک طرف تو وہ لیڈر ہے، لوگوں کو لیڈ کرتا ہے، ہی از اے اسٹرانگ پولیٹیشین، دوسری طرف وہ خود تنہائی کا شکار ہے، تو یہ گیپ ہوا، اس گیپ کو اس ہیرو نے ختم کرنا تھا جو وہ ختم کر نہیں پایا۔ ہینزلے ایک رائٹر ہے، وہ کہتا ہے کہ اپنے ریلیٹیو سے ملیے، گیپ کو ختم کیجیے تاکہ آپ کی تنہائی ختم ہو، دوستوں سے ملیے۔ ہیلتھ کا مطلب صرف جسمانی ہیلتھ نہیں ہوتا بلکہ ذہنی ہیلتھ، اور ذہنی ہیلتھ کے ساتھ معاشرتی ہیلتھ، تو لونلینس ختم ہوگی۔ پبلک اینڈ پرائیویٹ لائف،
گیپ ہے ہماری پبلک لائف میں اور پرائیویٹ لائف میں. پبلک میں آپ ہیرو ہیں، آپ پولیٹیشین ہیں، آپ اسٹرانگ ہیں. پرائیویٹ لائف میں آپ انتہائی ڈرپوک ہیں اور ایک امیج لیے ہوئے، ایک ڈیزائر لیے ہوئے گھومتے ہیں کہ نیچر کے ساتھ رہنا ہے، خوبصورتی کو انجوائے کرنا ہے. ریئلٹی اینڈ فینٹیسی، حقیقت کیا ہوتی ہے اور خواب کیا ہوتا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہیرو کو کہ ریئلٹی کنسٹرکشن ہو رہی ہے بابا، فینٹیسی اسے باغ نظر آ رہا ہے. ایسا مت کریں. ان کے درمیان میں برج بنائیے، قریب رکھیے، درمیان میں فاصلہ کم کیجیے. میری بات آپ سمجھ رہے ہوں گے. نہیں سمجھیں گے تو آپ کو 10 سال بعد جب زندگی کا تجربہ ہوگا یہ باتیں سمجھ آئیں گی. سینٹی اینڈ انسینٹی، دیکھو ہر انسان جہاں سین ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، وہاں تھوڑا پگلا بھی ہوتا ہے ہر انسان. تو سینٹی اور انسینٹی کے درمیان میں جو گیپ ہے اسے فل کرنا چاہیے. آپ کہیں گے کوئی شخص بھی انسان، یہ کیسے ایک شخص سمجھدار بھی اور پاگل بھی ہو؟ جو کریٹر ہوتے ہیں، جو اسکالرز ہوتے ہیں، جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں، یہ سارے انسین تو ہوتے ہیں، ایب نارمل ہوتے ہیں. اگر یہ برج بنا لیتے ہیں نارمل اور ایب نارمل کے درمیان میں تو ہم اسے کہتے ہیں دے آر سپر نارمل.